اناؤنس ہو گیا سب کچھ کہ جی رمضان کے بعد احتجاجی تحریک بھی شروع ہوگی, گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنے گا, اور اس میں کی فگر ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. فیصلہ ہو گیا آپ کا پی ٹی آئی وغیرہ کے ساتھ چلنے کا؟ بیکاز پہلے بھی چلے, پھر راستے کو جدا ہو گئے, پھر بلو ہاٹ بلو کولڈ چلتا رہتا ہے. کیا فیصلہ ہو گیا آپ لوگ ان کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے؟ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. ایسا ہے کہ ایک کمیٹی ہے ہماری, جو سب کمیٹی آپ اس کو سمجھ لیجیے, اسد کیسر صاحب ہیں, میں ہوں اس میں, اور جو ہماری ریزرویشنز تھی وہ تو میں نے کنوے کی ہیں اسد کیسر صاحب کو, اور پھر وہ شاید آگے کنوے ہو گئی ہیں. اگر کہیں ملاقات ہوئی ہے ان کی فیملی کے اندر, یا پھر اسد کیسر صاحب کی, یا اور باقی کسی کے ذریعے جو ہے نا وہ آگے بات گئی ہے, تو مجھے تک اب تک اس کا جو جواب ہے وہ نہیں پہنچا. اور سملرلی اگر ان کے پارٹ پہ کوئی ریزرویشنز ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی کنوے کریں گے, وہ بھی مجھ تک نہیں پہنچی. تو ابھی تک تو ہم جو ہیں وہ بلینک ہیں. مولانا جا رہے ہیں 1-2 دن میں, شاید چلے جائیں گے. عمرے کا ان کا پروگرام ہے, اور پھر ساتھ انہوں نے قطر وغیرہ کوئی جانا ہے, تو مولانا کافی دن تک پھر جو ہے نا آؤٹ آف اسٹیشن ہے. تو بات تو ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہے. اور پھر مولانا کے آنے تک کس قسم کی ریزرویشنز کس قسم کی ہیں ابھی تک, چونکہ اس کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا. ظاہر ہے 2 پارٹیوں کا اپنا ایک ماضی ایسا رہا ہے کہ جس میں ہمارے درمیان تلخی تھی. ہم نے گو کہ ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کیا ہے, اور اب مطلب ہمارے درمیان اس طرح کی تلخی نہیں ہے کہیں پہ بھی. ہم آپس میں ہنستے ہیں, بات کرتے ہیں, کھانے بھی کھا لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ تلخی نہیں رہی. مگر سٹل جو ہے نا وہ ریزرویشنز ہیں, اور ساری باتوں کو اس طرح ڈائلیوٹ کر دینا منٹوں کے اندر جو ہے وہ ابھی تک شاید ممکن نہیں ہے. ہم کچھ چیزیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں, کچھ شاید وہ ہم سے جاننا چاہ رہے ہوں, تاکہ اگر چلیں تو پھر مناسب انداز میں چلیں. یہ نہ ہو کہ پھر 2 قدم کی بات پھر الگ ہو اور جگ انسائی ہو, تو یا پھر نہ چلیں, دونوں میں سے ایک بات ہو. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے یہ عید کے کم از کم مڈ رمضان میں 8-10 رمضان کو مولانا واپس آئیں گے, تو پھر عید کے بعد تک شاید معاملہ چلا جائے, مگر ہم پارٹ آف الائنس نہیں ہے اس وقت تک. یہ اس میں مالک میں ایڈ ان ہے, یہ بالکل کامران صاحب درست کہہ رہے ہیں. مشاورتی میٹنگز ہوئی ہیں 2, اسد کیسر صاحب کے گھر میں, پھر جگدئی صاحب کا کھانا تھا. اور یہ جو کامران صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے وہاں پہ آگے نہیں پہنچ سکی کیونکہ اس کے بعد ملاقاتوں پہ بین لگا دیا گیا, اور غالباً یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے جس میں میں اور اسد کیسر صاحب. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں کیونکہ پریوی ہوں کافی ساری چیزوں کا کامران بھائی, تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ملاقاتوں پہ پابندی کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو ڈیٹیں لمبی ڈالی گئیں. اگر ہفتے میں 3 ہماری پیشیاں ہوتی تھیں, 2 ڈی ایچ کی حملہ کیس کی اور ایک آپ کی یہ توشہ خانہ 2 کی, یہ 10-10 دن جب یہ بڑھائی ہیں, تو اس میں ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کیونکہ اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ کی میٹنگ ہوئی تھی, اور یہ حکومت کی طرف سے یا اصل حکومت کی طرف سے ایک یہ ایفرٹ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھی نہ ہو. اب اس میں سر 2 باتیں ہیں مالک صاحب کہ جو باتیں ہم کامران مرتضیٰ صاحب اور دوسرے الائنس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ ایجنڈا از ڈفرنٹ دین واٹ وی ٹاک ود دا گورنمنٹ. جب گورنمنٹ سے بات ہو رہی تھی تو تب ہم نے 2 پوائنٹ ایجنڈا رکھا کہ ہمارے اسیران کو آپ رہا کریں, ہمارے اسیران کو جو جعلی مقدمے ہیں وہ ختم کریں, اور جوڈیشل کمیشن. ویراز جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے وہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر ہے, اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمام جماعتیں اپنی اپنی مزاج کی اپنے اپنے منشور کی پالیٹکس کرتی ہیں, اور بیئر منیمم کنسنسس جو ہے ان چیزوں پہ ہو سکتا ہے, جن پہ مولانا صاحب کے بھی تحفظات ہیں, جس میں ہمارے بھی تحفظات ہیں. اور پہلی اگر میٹنگ کا جو اعلامیہ تھا جو کہ مولانا صاحب کی موجودگی میں بھی ان کی انہوں نے بھی شاید خاقان عباسی صاحب نے پڑھا, اس میں نئے الیکشن انڈر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک حل کہا گیا, اور الیکشن کمیشن کا جو ابھی کیونکہ ان کی مدت بھی ختم ہو گئی, حکومت ان کو چلانا چاہ رہی ہے, اس لیے الیکشن کمیشن کو کہ وہ پروسیس شروع نہیں کر رہی. تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک ریزرویشن یہ بھی ہے فیصل کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اکیلے اڑنے کا بہت شوق ہے. پہلے آپ نے آئینی تحفظ موومنٹ بھی بنائی, سارا کچھ کیا, خود ہی ڈیڈ لائنز دے دیتے ہیں, خود ہی چل پڑتے ہیں, اور اب جب آپ کو یہ نظر آیا کہ اب آپ اکیلے اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ایک بار پھر آپ اکٹھا کر رہے ہیں سب کو, لیکن آپ کے ایلائی سے جب ہم بھی بات کرتے ہیں آف دا ریکارڈ تو وہ میں کہتے ہیں یار یہ بعد میں ذرا سی کوئی چیز بنتی ہے تو پھر یہ خود ہی لیڈ لے کے خود ہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب بھی یہ جو ریزرویشنز ہیں یہ تو obviously مولانا صاحب کی بھی ہیں, باقی بھی پارٹی, اس لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں تاکہ جو یہ ریزرویشن ہے اس کو سیٹسفائی کرنا. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے, یہ بھی بڑی پارٹی ہے, اور ایک ہی خطے میں دونوں الیکشن بھی لڑتے ہیں, پالیٹکس بھی ہے, اور باقی جماعتیں بھی ہیں. ان کے جو ریزرویشنز ہیں دیکھیے یہ کوئی ان نیچرل بات تو ہے نہیں. اوبیسلی جے یو آئی کا اپنا منشور ہے, ہمارا اپنا منشور ہے, شاید خاقان عباسی صاحب کا اپنا منشور ہے, اب وہاں پہ جو 3 پوائنٹ ہیں جن پہ ہم اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی, ملک میں
جو ہے قانون کی حکمرانی اور ملک میں ہیومن رائٹ وائلیشن، جو ہماری طرف سے یہ 3 نکات عمران خان صاحب نے یہ پریزنٹ کیے ہیں اپوزیشن کے لیے، اور اس پہ آئین کی بحالی، آئین کی 26ویں امینڈمنٹ تو جے یو آئی نے پاس کروائی. آپ اس کو مانتے نہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ تو آپس میں طے اس کریں. میں 26ویں آئین میں تو بالکل اس بات میں مولانا صاحب نے یہ بات کی بھی. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو اس وقت عدلیہ کی آزادی ہے، دیکھیے اس کا میکنزم جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم مولانا صاحب نے پاس کروائی، اس میں رول تھا، اور اس میں نیگوسیشنز بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو ان سے ہوتی رہیں. لیکن اب جو اس کے بعد سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہوئی ہے، وہ لیجسلیشن مولانا صاحب کے اپنے ورڈز میں توہین آئین ہے، یعنی 26ویں ترمیم تو کی گئی، لیکن اس کے بعد جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اس کا بھی فیس جو ہے وہ ڈی فیس کر دیا گیا. اور کامران صاحب اس کے زیادہ پریوی ہیں کہ جو وہاں پہ وعدے وعید ہوئے، بعد میں حکومتیں اس کے ترمیم کے پاس ہوتے ہی ان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. تو یہ باتیں اب ہوں گی. بلال I'll come to you. بلال ایک سیکنڈ فیصل. بلال پلیز bear with me for a minute. میں نے یہ جواب لینا ہے کامران صاحب سے. کامران صاحب، جب آپ لوگوں نے 26ویں آئین کے اور ترمیم کے اوپر ساری بات چیت کی، گورنمنٹ سے طے کی، کیا اس وقت یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن وغیرہ کی چیزیں طے نہیں ہوئی تھیں؟ کیا آپ کے ساتھ، کیا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات اور بھی کر دوں کہ 26ویں ترمیم کی ایک بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے نا وہ ہم نے اس کے بعد جو ہے 2 دن جو ہے نا وہ معاملہ اس لیے ڈیلے ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو تاکہ وہ جا کے ساری چیزیں بتلا دیں. اور اس کے بعد وہ سارے کلپس اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کے چیئرمین کے ساتھ مولانا کیے ہیں، یا پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں جو اسپیچز ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اعتماد میں لے کے کی گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ فائنل اپروو ہوا، اس کے پی ٹی آئی نے اس کی آپ کے ساتھ ٹوٹل ایگریمنٹ میں تھی؟ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اس کا تمام طرز جو ہے نا وہ اس سے زیادہ جو ہے ممکن نہیں تھا. میں نام لے سکتا ہوں کیونکہ میں ڈائریکٹلی انوالو رہا، فیصل نہیں تھا اس وقت وہاں پہ، تو میں ان دوستوں کا نام بھی بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا جو کچھ آپ نے کر لیا. تو یہ سارا کچھ جو یہ کس نے کہا آپ کو؟ کامران صاحب کس نے کہا آپ کو؟ ان سے فیصل سے پوچھیے. فیصل کو کچھ پتا ہے؟ فیصل اس میں یہ بھی کہوں کہ اس میں حامد خان صاحب بھی تھے، اس میں جو ہے نا بیرسٹر گوہر بھی تھے، اس میں راجہ صاحب بھی تھے، اپنا ڈوگر صاحب بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے یہ ساری باتوں میں. اور یہ بات مولانا نے سجیسٹ کی تھی کہ اب جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس نمبر پورے ہو گئے ہوئے تھے، اور زیادہ لوگ جو ٹوٹے تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹوٹے تھے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ووٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار تھے. شاید 11 یا 13 لوگ جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے، نمبر ان کے پاس. یہ تو کلیئر ہو گیا، یہ آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ ان کی پوری رضامندی تھی کہ آپ ووٹ نہ کریے اور ہم ووٹ کر دیتے ہیں. آپ اس بات پہ آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم ووٹ کریں گے، اور ہمارا اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے. مگر یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، یہ سارا کچھ جتنا بھی اس کی تفصیل کو کم کیا گیا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے